बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास साहब के साथ है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। इमरान खान बहुत जल्द अपने कारकुनान, अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर्स और अपनी लीडरशिप के साथ होंगे, के दरमियान होंगे उनकी रिहाई और कौन कौन से मुकदमात जिनमें इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, अब फैज़ हमीद साहब जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। ये वादा माफ़ गवाह अगर बन जाते हैं तो खान साहब का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। और इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में कहा जा रहा है उनके मुखालिफिन की तरफ से कि बहुत जल्द पेश किया जाएगा। इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में पेश होंगे या फिर रिहा होंगे, अडयाला जेल से बाहर होंगे। और अगर उनको मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, अडयाला जेल से 6 मज़ीद अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। उनमें लेडी वार्डन भी हैं और स्वीपर्स तक हैं। और जो कैमरा सिक्योरिटी CCTV कैमराज होते हैं उनकी मॉनिटरिंग पे जो लोग तैनात होते हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है। ये कड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, ये ताने बाने कहाँ से मिलते हैं और ये इमरान खान की जो सहूलतकारी है, इसको शरपसंद ना सिर्फ बल्कि इसको गैर मुल्की ज़राए से जुड़े होने का भी कहा जा रहा है। तो आज के इस वीलॉग में तमाम तरह अमूर पर बात करेंगे और साथ ही साथ साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से बात करेंगे। साकिब निसार साहब जो हैं वो रुके नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि 5 सितंबर को वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, डट कर मुकाबला करेंगे और वो देखेंगे कि उनके साथ होता क्या है। डिनाई कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात से, ताहम वो इस चीज़ का बरमला इजहार कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के साथ उनके राब्ते। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आपको अपडेट करें, अडयाला जेल में सहाफ़ियों से जब बानी PTI इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की तो बानी PTI जो है उनका कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं के ख़िलाफ़ होने वाली जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं इसका मकसद उन्हें मिलिट्री कोर्ट में पेश करना है और उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाना है जनरल फैज़ हमीद को। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से अभी इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, इस ख़दशे का इज़हार इमरान खान की तरफ से किया गया। जनरल फैज़ हमीद के साथ इतने क्लोज़ रिलेशनशिप होने के बावजूद क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं एक दफ़ा फिर से वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे। एक दफ़ा फिर से जैसे ये नून लीग की तरफ से कहा जाता है, दावा किया जा रहा है और बाकी दीगर सियासी पार्टीज़ की तरफ से भी कि मिस यूज़ किया गया है इमरान खान को जनरल फैज़ हमीद की तरफ से। तो जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान ने जहां माजी में मिस यूज़ किया था, क्या एक दफ़ा फिर से वो उनके लिए कोई नई साजिश, कोई नया ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साख है उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। तो ये इस खदशे का इजहार इमरान खान ने कर दिया है। उन्होंने कहा है सहाफ़ियों से, उन्होंने कहा है कि अब उनको मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा, वादा माफ़ गवाह बना के उनको इमरान खान के लिए यूज़ किया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, सिवाय वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है। और अगर उसमें भी शफाफियत के और मेरिट पर फैसला आता है तो इमरान खान वाकई अडयाला जेल से बाहर होंगे और रिहा हो जाएंगे। लेकिन वो फ़ैसला काजी फाइज़ ईसा साहब की अदालत में, और वो फ़ैसला किस तरह से होता है या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस फ़ैसले को किस तरह से अब देखती है, मुआयना आने वाले हालात जो हैं वो बाखूबी इसकी अक्कासी कर रहे हैं कि इमरान खान जो है इस आखिरी केस में किस तरह से सुरखरू होंगे और वाकई वो रिहा हो जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, अब मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं इमरान खान को। ये भी वो कह रहे हैं कि उनको मिलिट्री कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। क्या मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को जब पेश किया जाएगा तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुस्तकबिल है अब वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इनके लिए पैदा हो जाएंगी। क्योंकि इस वक्त उनकी जो लीडरशिप है आपको पता ही है काफ़ी अरसे से वो एक पेज पे हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो लीडरशिप जो है वो टूट फूट का शिकार है और अपना अपना हर किसी का बयानिया है, अपने मुफाद की सियासत की जाती है, अपनी गर्ज की सियासत की जाती है। और अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो हालात जो है वो यकसर तब्दील हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, साथ ही साथ बानी PTI ने फैज़ हमीद साहब के हवाले से कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो 9 मई जो सानहा है 9 मई के मास्टरमाइंड थे, तो उन पर बुशरा बीबी को हिदायत देने का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड क़मर बाजवा पर भी तनकीद की और उनके हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था और नवाज शरीफ से डील करके फैज़ हमीद को ओहदे से हटा दिया था। यानी कि आज भी वो जहाँ पर उनको एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक ख़दशा है कि मिलिट्री
ملٹری کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بعد وہاں گواہ بن جائیں گے، تو دوسری جانب وہ کہیں نہ کہیں کوئی سافٹ کارنر ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے باجوہ صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا تھا. بہرحال جب ان سے پوچھ تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیشہ جنرل فیض حمید کا وہ دفاع کرتے رہے ہیں. اب وہ چونکہ گرفتار ہیں، اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں، اریسٹ ہو چکے ہیں، تو اب کوئی بیت نہیں ہے کہ ان سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا بیان دلوا لیا جائے، کچھ بھی کہلوا لیا جائے. تاہم وہ ڈینائی تو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. اور ہمیشہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سالڈ پروف کے حوالے سے اب یہ بھارتی صحافیوں کے ساتھ روابط کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سہولت کاری ان کی اڈیالہ جیل سے کی گئی. اور اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو اڈیالہ جیل سے اب 2 لیڈی وارڈنز کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو وہاں پر لیڈی اہلکار ہوتی ہیں بیچاری، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہی تھی. بات کچھ یوں ہے کہ سویپرز، اب وہاں پہ سویپرز تک وہ اڈیالہ جیل کے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، وہ بھی عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے. اب عمران خان جیسا مقبول لیڈر اگر اس کو سہولت کاری کی ضرورت بھی ہے تو وہ سویپرز یا پھر اس طرح کے لوگوں سے سہولت کاری کیا کر سکتے ہیں عمران خان کی. بہرحال جو سیکیورٹی کیمراز کی چیکنگ اور مانیٹرنگ پہ ہوتے ہیں ان میں سے بھی ایک بندے کو اریسٹ کیا گیا، اور اب تک تقریباً کل ملا کے 6 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. 6 لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے. اور جو تحویل میں لیے گئے ہیں جیسے یہ لیڈی وارڈنز ہیں اور یہ سویپرز ہیں، اس بندے کو جو سیکیورٹی والا تھا اس کو ان سے ان کے موبائل فونز بھی قبضے میں لے لیے گئے ہیں. اور بشرا بی بی کے لیے کہا جا رہا ہے اور عمران خان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لیڈی وہ جو کانسٹیبلز ہیں 2 وارڈنز وہ سہولت کاری کا کام کر رہی تھیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور 2 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت اب تک کل ملا کے 13 افراد جو ہیں وہ اریسٹ کیے جا چکے ہیں. اڈیالہ جیل کا یہ عملہ ہے جس میں 13 افراد ہیں جن کو کہ اریسٹ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے. اب ان سے جو موبائل فونز تحویل میں لیے گئے ہیں دیکھیں اس میں کیا انکشافات سامنے آتے ہیں، کیونکہ وہ جو ڈیٹا مرکزی سیکریٹریٹ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں تھا، اس پہ جو چھاپہ مارا گیا تھا، اس پہ جو ڈیٹا قبضے میں لیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ انکشاف ہوا تھا کہ ان کے بھارتی صحافیوں کے ساتھ رؤف حسن صاحب کے رابطے ہیں. ناظرین گرامی کچھ آتے ہیں یہ جو آئین شکنی کی باتیں کرنے والے ہیں، دعوے کرتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین شکنی عمران خان کرتا ہے. عمران خان کی جانب سے کی جا رہی 77 سالہ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس پہ واقعی یہ خود احتسابی کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ اپنے درجے کی ایک انتہائی سینسٹیو اور بہت بڑی انکوائری ہے جو کہ فوج نے، جس کو کہ خود احتسابی کا نام دیا جا رہا ہے، جو کہ فیض حمید صاحب سے سٹارٹ ہوئی ہے. ان کا فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے اس کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور کی جا رہی ہے. ناظرین گرامی اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو خیال جو ہے یہ 1 سال بعد کیوں آیا ہے. 1 سال تقریباً ہو چکا ہے، یہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے سانحہ 9 مئی کو، اور جو کچھ بھی ہوا تھا اس کو سانحہ ہی کہنا چاہیے. ملکی املاک اور پاک فوج کے جو املاک ہیں ان کو جس طرح ڈیمیج کیا گیا تھا اس سانحے کے بعد کیوں نہیں یہ پہلے کارروائی کی گئی؟ کیوں؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب جو ہے ان کا جو عمران خان کے ساتھ وہ جو کلوز ریلیشن شپ تھا، ان کا جو روابط تھے، ان کا جو باہمی تعلق تھا، اس وجہ سے اب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لیا گیا ہے، اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کا فیلڈ کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. کیونکہ سانحہ 9 مئی کو تو اب 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. اگر اسی کے پیش نظر اسی کے وجہ سے یا ماسٹر مائنڈ ہونے کی وجہ سے کارروائی ہونی تھی تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. دوسری بات یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کے آپس میں کافی گہرے روابط تھے، اور اگر فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، عمران خان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، 9 مئی میں سے جڑے جتنے بھی عناصر ہیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے پاک فوج کی طرف سے کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو دیٹس مین کہ اب باجوہ صاحب جو ہیں ان کے گرد شکنجہ جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، دائرہ کار ان کے جو گرد ہے وہ بھی تنگ ہو چکا ہے، کیونکہ فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بہت کلوز ریلیشن شپ تھا. اور اگر تانے بانے جو ہیں 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ان کو کہا جا رہا ہے تو دیٹس مین کہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی انٹریکشن، کوئی ان کے کڑی جو ہے وہ ملائی جا سکتی ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ یہ جو آئین شکنی کی باتیں کرنے والے خواجہ آصف صاحب ہیں، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ نہیں باجوہ نے یہ کیا، باجوہ نے وہ کیا،
علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں جنرل باجوہ کو، وہ بڑی اچھی اور بڑی پازیٹیو ایک بڑی درمیانی سی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جب بھی کسی ٹی وی چینلز پر آتے ہیں، میڈیا ٹاک ہوتی ہے یا ویسے بھی ان کا جو ایک موقف ہے بڑا بیلنس ہوتا ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں نہیں جی، باجوہ نے یہ کہا، باجوہ نے کورٹ مارشل کی بات کی، باجوہ نے ایکسٹینشن مانگی اور پھر انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دے بھی دی. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کو آرمی چیف لگایا ان کے سسر کے کہنے پر، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اور جنرل اعجاز صاحب کے کہنے پہ، اور پھر آرمی چیف لگانے کے بعد ان کو توسیع بھی انہوں نے دی. اور اب آئین شکنی کی باتیں بھی یہی کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باجوہ صاحب نے یہ کیا تھا، باجوہ صاحب نے وہ کیا تھا. بہرحال ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. میں ابھی کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو ان ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو 1999 کی ایک ویڈیو کلپ میری نظروں سے گزرا. اسمبلی فلور پہ کھڑے ہیں خواجہ آصف صاحب، 1999 کا یہ واقعہ ہے، اور اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر وہ دفاعی نظام کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. باتیں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اگر آپ کو یقیناً وہ سننی بھی چاہیے. آپ سپیچ نکالیے گا اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب نے 1999 میں اسمبلی فلور پہ وہ پاک فوج کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اس کو باتیں نہیں کہا جا سکتا. ان کی جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے کہ آئین شکن ہے کون. آئین شکنی کی باتیں کرنے والے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا احتساب کریں اور اس کے بعد پھر دوسروں کو آئین شکن کہیں. بہرحال یہ اقتدار ہے، اقتدار میں اپنے مفاد، اپنے مقصد کی سیاست کرتے ہیں پاکستان میں سبھی ہمیشہ. اور اب ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے روابط کا کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ اس نے اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ میں نے کرتا ہوں، میرا رابطہ تھا اور وہ تو ہوتا ہے. وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے، وہ DGISI تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں گیا تھا، انہوں نے مجھے انویٹیشن بھیجا تھا، شادی اٹینڈ کی، اور جب میں شمالی علاقہ جات کے دورے پر گیا تھا تو انہوں نے مجھے وہاں پروٹوکول دیا، میرا خیال رکھا، میرے لیے سب کچھ کیا. تو یہ روابط ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 9 مئی کا میرا کوئی تعلق ہے تو میں نہیں اس کو مانتا. میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا. میں پاکستان واپس آ رہا ہوں 5 ستمبر کو، اور میں دیکھ لیتا ہوں سب کو. اب دیکھیں ایک اور کیا گرفتاری بڑی عمل میں آنے والی ہے. اب ثاقب نثار صاحب واپس آتے ہیں تو پھر ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے آئندہ آنے والے ویلاگس میں اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ابھی مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں پیار کا اظہار کریں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.